مجھے آفس کا کچھ کام ہے، تم سو جاؤ۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے سونے کی بجائے کمرے سے نکل گیا۔ میں انتظار کروں گی، اماما نے اس سے کہا۔ نہیں، مجھے ذرا دیر ہو جائے گی۔ اس نے اماما کے ہاتھ میں پکڑے ناول کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا جو وہ رات کو پڑھنے کے لیے لے کر آئی تھی۔ اسے واقعی آفس کے کچھ کام نپٹانے تھے، مگر اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ آخری کام جو وہ آج کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا۔ کچھ دیر وہ لیپ ٹاپ آن کیے اپنی ٹیبل پر بیٹھا رہا، پھر یکدم اٹھ کر گیسٹ روم میں آ گیا۔ لائٹ آن کرتے ہی کتابوں سے بھری ہوئی سامنے دیوار کے ساتھ لگی الماریاں اس کی نظروں کے سامنے آ گئیں۔ اس نے ان کتابوں کو وہاں کچھ گھنٹے پہلے ہی رکھا تھا، بڑی احتیاط اور نفاست کے ساتھ، مصنف کے نام کے اعتبار سے ان کے مختلف ریکس پر گروپنگ کی تھی۔ تب تک وہ صرف اماما کی کتابیں تھیں، لیکن اب وہ ان تمام کتابوں کو اٹھا کر بحیرہ عرب میں ڈبو دینا چاہتا تھا، یا کم از کم راوی میں تو پھینک ہی سکتا تھا۔ وہ اب کتابیں نہیں، ردی تھی۔ اماما کی وہ تصوراتی پرفیکٹ زندگی جو وہ جلال انصر کے ساتھ گزارتی رہی تھی، وہ 1500 رومانس ان کرداروں کے رومانس نہیں تھے جو ان ناولز میں تھے، وہ صرف دو کرداروں کا رومانس تھا، اماما اور جلال کا۔ اعلیٰ ظرف بننے کے لیے کھلے دل یا برداشت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دماغ کا کام نہ کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ ریکس پر لگی ان کتابوں کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اماما کے اس اعتراف کے بعد کوئی شوہر بھی برداشت نہ کر پاتا، وہ بھی اس کا شوہر تھا۔ وہ ان کتابوں کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور وہ ایسا کر سکتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، روتی دھوتی ناراض ہوتی، لیکن اتنی با اختیار نہیں تھی کہ اس کی مرضی کے بغیر ان کتابوں کو وہاں رکھ سکتی۔ وہ عورت تھی، ضد کر سکتی تھی، منوا نہیں سکتی تھی۔ وہ مرد تھا، اسے اپنی مرضی کے لیے ضد جیسے کسی حربے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اس کا گھر تھا، یہ اس کی دنیا تھی۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، نہ ہی ایسے وہ جی سکتا تھا۔ وہ مراعات کے ساتھ دنیا میں آتا ہے اور اسی کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے۔ تو آسان حل یہ تھا جو اسے معاشرہ اور اس کا ذہن بتا رہا تھا، مشکل حل وہ تھا جو اس کا دل اس سے کہہ رہا تھا، اور دل کہہ رہا تھا چھوڑو، جانے دو یار، یہ زہر کا گھونٹ ہے، لیکن پی جاؤ۔ اور دل نہ بھی کہتا تب بھی وہ اس چیز کو اپنے گھر سے نکال کر نہیں پھینک سکتا تھا جو اماما کی ملکیت تھی، وہ کبھی اس کے دکھوں کے لیے مرہم بنی تھی۔ ان کتابوں کے کرداروں میں وہ جس کسی کو بھی سوچتی رہی تھی، لیکن ان کتابوں پر لکھا ہوا نام اس کا اپنا تھا، اور یہ وہ نام تھا جو اس کی روح کا حصہ تھا۔ صبر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور کوئی بھی قسم آسان نہیں ہوتی۔ وہاں کھڑے اس نے سوچا اور لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ رمضان میں کبھی سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن اسٹڈی روم میں واپس آ کر اس نے سگریٹ سلگا لیا تھا۔ اس وقت خود کو نارمل کرنے کے لیے یہی واحد حل اس کی سمجھ میں آیا۔ ایک سگریٹ پینے کی نیت سے بیٹھے ہوئے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کتنے سگریٹ پی چکا ہے۔ سالار، اماما کی آواز پر وہ راکنگ چیئر پر بیٹھے بیٹھے چونکا۔ غیر محسوس انداز میں بائیں ہاتھ میں پکڑا سگریٹ اس نے ایش ٹرے میں مسلا۔ وہ دروازے میں ہی کھڑی تھی اور یقیناً اس کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھ چکی تھی۔ نہ بھی دیکھتی تب بھی کمرے میں پھیلی سگریٹ کی بو اسے بتا دیتی۔ تم اسموکنگ کرتے ہو؟ وہ جیسے کچھ پریشان اور شاکڈ انداز میں آگے بڑھی۔ نہیں، بس کبھی کبھار، جب اپسیٹ ہوتا ہوں تو ایک آدھ سگریٹ پی لیتا ہوں۔ کہتے ہوئے سالار کی نظر ایش ٹرے پر پڑی، وہ سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ آج کچھ زیادہ ہی پی گیا، وہ بڑبڑایا۔ پھر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنا لہجہ ہموار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ تم میری وجہ سے اپسیٹ ہو؟ اس نے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس سے پوچھا، تو اس نے محسوس کر لیا۔ سالار نے اس کا چہرہ دیکھا اور سوچا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور اضطراب تھا۔ وہ نائٹی میں ملبوس اونی شال اپنے گرد لپیٹے ہوئے تھی۔ سالار جواب دینے کی بجائے راکنگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا۔
اس نے کرسی کو ہلانا بند کر دیا تھا۔ اس کی خاموشی نے جیسے اس کے اضطراب میں اور اضافہ کیا۔ تمہاری فیملی نے کچھ کہا ہے یا میری فیملی نے کچھ کیا ہے؟ کیا سوچ رہی تھی؟ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ کاش یہ وجہ ہوتی، وہ نہ ہوتی جو تھی۔ کیا کہے گی میری فیملی، یا کیا کرے گی تمہاری فیملی؟ اس نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ اسی طرح الجھی ہوئی یوں چپ کھڑی رہی جیسے اسے خود بھی اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا، لیکن وہ خاموش اسے دیکھتی رہی، یوں جیسے اسے یقین ہو کہ وہ سچ نہیں بول رہا۔ وہ حیران تھا کہ وہ کیسے کیسے خدشات ذہن میں لیے بیٹھی ہے۔ وہ راکنگ چیئر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے اس وقت امامہ پر جیسے ترس آیا۔ یہاں آؤ۔ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے اس کا بایاں ہاتھ پکڑا۔ وہ جھجکی، ٹھٹکی، پھر اس کی آغوش میں آ گئی۔ سالار نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی شال کے اندر کرتے ہوئے اس کی شال کو اس کے گرد اور اچھی طرح لپیٹتے ہوئے کسی ننھے بچے کی طرح اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے تھپکا اور اس کا سر چوما۔ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا اور کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے، اور اگر کچھ ہوگا تو میں دیکھ لوں گا سب کچھ۔ تم اب ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دو۔ وہ اسے گود میں لیے اب دوبارہ راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ پھر تم اپسٹ کیوں ہو؟ میں؟ میرے اپنے بہت سے مسئلے ہیں، وہ بڑبڑایا۔ امامہ نے گردن اوپر کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ اتنے دنوں میں وہ پہلی بار اسے اتنا سنجیدہ لگا تھا۔ سالار، تم… میں پریشان نہیں ہوں، اور اگر ہوں بھی تو تم اس کی وجہ نہیں ہو۔ اب دوبارہ مجھ سے یہ سوال مت کرنا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس نے کچھ سخت لہجے میں جھڑکنے والے انداز میں اس کی بات کاٹ کر سوال سے پہلے جواب دیا۔ وہ جیسے اس کا ذہن پڑھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکی۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا اور سالار کو بھی اس کا احساس ہو گیا تھا۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ تم کیا کہہ رہی تھی مجھ سے کہ کچن کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے؟ اس نے اس بار بے حد نرمی کے ساتھ موضوع بدلا۔ امامہ نے ایک بار پھر اسے ان چیزوں کے نام بتائے۔ کل چلیں گے رات کو گروسری کے لیے۔ امامہ نے اس بار کچھ نہیں کہا۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ دیوار پر اس سافٹ بورڈ پر لکھے بہت سے نوٹس، ڈیڈ لائنز اور کچھ عجیب سے انڈیکیٹرز والے چارٹس دیکھتی رہی، انڈیکسز والے چارٹ دیکھتی رہی۔ پھر اس نے سالار سے پوچھا، تم بینک میں کام کیا کرتے ہو؟ وہ ایک لمحے کے لیے چونکا، پھر اس نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے بورڈ پر نظر ڈالی۔ میں بیکار کام کرتا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ مجھے بینکرز کبھی اچھے نہیں لگے۔ امامہ کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے کتنے غلط وقت پر یہ تبصرہ کیا ہے۔ جانتا ہوں، تمہیں ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں۔ سالار کے لہجے میں خنکی آئی تھی۔ ہاں، مجھے ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں۔ امامہ نے سادے لہجے میں بورڈ کو دیکھتے ہوئے کچھ بھی محسوس کیے بغیر اس کے سینے پر سر رکھے اس کی تائید کی۔ یہ کہتے ہوئے اسے جلال کا خیال نہیں آیا تھا، لیکن سالار کو آیا تھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم بینک میں کیا کرتے ہو؟ امامہ نے دوبارہ پوچھا۔ میں پبلک ریلیشننگ میں ہوں۔ اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ امامہ نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ یہ پھر بھی بہتر ہے۔ اچھا ہے تم ڈائریکٹ بینکنگ میں نہیں ہو۔ تم نے کیا پڑھا تھا سالار؟ ماس کمیونیکیشنز۔ وہ ایک کے بعد ایک جھوٹ بول رہا تھا۔ مجھے یہ سبجیکٹ بہت پسند ہے۔ تمہیں کچھ اور بننا چاہیے تھا، یعنی ڈاکٹر۔ سالار سلگا، لیکن امامہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ماس کمیونیکیشنز پڑھ کر ڈاکٹر تو نہیں بن سکتے۔ سالار نے جواب نہیں دیا۔ اگر وہ اس کا چہرہ دیکھ لیتی تو اتنی بے تکلفی کے ساتھ یہ سارے تبصرے نہ کرتی۔ میں ڈاکٹروں سے نفرت کرتا ہوں، سالار نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ بے اختیار سالار سے الگ ہوئی۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے سالار کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ کم از کم امامہ اسے پڑھ نہیں سکی۔ ایسے ہی، سالار نے کندھے اچکاتے ہوئے بڑی سرد مہری سے کہا۔ ایسے ہی کیسے؟ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ وہ جذبز ہوئی۔ تمہیں کیوں ناپسند ہیں بینکرز؟ سالار نے ترکی بترکی جواب کہا۔ بددیانت ہوتے ہیں۔ امامہ نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ بینکر
سالار نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں۔ اس بار وہ سنجیدہ تھی۔ وہ سالار کا بازو اپنے گرد سے ہٹاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اب قریب جا کر بورڈ کو دیکھ رہی تھی۔ اس پر لگائے ہوئے نوٹس اور ڈیڈ لائنز پڑھ رہی تھی۔ بینکرز لوگوں کا پیسہ اثاثہ محفوظ رکھتے ہیں۔ اس نے اپنے عقب میں سالار کو بڑے جتانے والے انداز میں کہتے سنا، اور پیسہ لوگوں کا ایمان خراب کرتا ہے۔ اس نے مڑے بغیر جواب دیا۔ اس کے باوجود لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ اس بار امامہ پلٹی، لیکن وہ آپ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ مسکرا رہی تھی مگر سالار نہیں۔ اس نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اسبات میں سر ہلایا۔ ایک بددیانت بینکر صرف آپ کا پیسہ لے سکتا ہے، لیکن ایک بددیانت ڈاکٹر آپ کی جان لے سکتا ہے۔ تو پھر زیادہ خطرناک کون ہوا؟ اس بار امامہ بول نہیں سکی۔ اس نے چند منٹ تک جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن اسے جواب نہیں ملا۔ پھر اس نے یک دم سالار سے کہا، اگر میں ڈاکٹر ہوتی تو پھر بھی تمہیں ڈاکٹر سے نفرت ہوتی؟ وہ اب اسے جذباتی دباؤ میں لے رہی تھی۔ یہ غلط تھا، لیکن اب وہ اور کیا کرتی؟ میں ممکنات پر کوئی نتیجہ نہیں نکالتا، زمینی حقائق پر نکالتا ہوں۔ جب اگر ایگزسٹ نہیں کرتا تو میں اس پر رائے بھی نہیں دے سکتا۔ اس نے کندھے اچکا کر صاف جواب دیا۔ امامہ کا رنگ کچھ پھیکا پڑ گیا۔ جواب غیر متوقع تھا، کم از کم سالار کی زبان سے۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ تم میری بیوی ہو اور تم ڈاکٹر نہیں ہو۔ میں بینکر ہوں اور میں ڈاکٹر سے نفرت کرتا ہوں۔ اس کے لہجے کی ٹھنڈک پہلی بار امامہ تک پہنچی تھی۔ لہجے کی ٹھنڈک یا پھر آنکھوں کی سرد مہری۔ وہ بول نہیں سکی اور نہ ہی ہل سکی۔ ایک ہفتے میں اس نے اس طرح تو کبھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ رات بہت ہو گئی ہے، سونا چاہیے ہمیں۔ وال کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے وہ اسے بغیر دیکھے کرسی سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی جھولتی ہوئی کرسی کو دیکھتی رہی۔ وہ اس کے بدلتے موڈ کی وجہ سمجھ نہیں سکی۔ وہ کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے تھے جس پر وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا۔ وہ وہاں کھڑی اپنی اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو کو شروع سے یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید اسے بینکرز کے بارے میں میرے کمنٹس اچھے نہیں لگے۔ وہ جیسے تجزیہ کر رہی تھی۔ جب وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو کمرے کی لائٹ آن تھی، لیکن وہ سو چکا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سارا دن کام کرتی رہی تھی، لیکن بری طرح تھک جانے کے باوجود اس وقت اس کی نیند یکدم غائب ہو گئی تھی۔ سالار کے بارے میں سارے اندیشے جو اس کے ساتھ گزارے ہوئے ایک ہفتے نے سلا دیے تھے، یکدم پھر سے جاگ اٹھے تھے۔ وہ اس کی طرف کروٹ لیے ہوئے سو رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر تھا، کم از کم نیند کی حالت میں پرسکون لگ رہا تھا۔ آخر مرد اتنی جلدی کیوں بدل جاتے ہیں؟ وہ اتنے ناقابل اعتبار کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ اس کی رنجیدگی میں اضافہ ہوا تھا۔ زندگی اتنی محفوظ نہیں ہوئی تھی جتنی وہ کچھ گھنٹے پہلے تک سمجھ رہی تھی۔ آج لائٹ آن کر کے سوؤں گی کیا؟ آج لائٹ آن کر کے سوؤ گی کیا؟ سالار کروٹ لیتے ہوئے بڑبڑایا۔ وہ یقیناً گہری نیند میں نہیں تھا۔ امامہ نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی، لیکن وہ سونے کے لیے نہیں لیٹی تھی۔ اندھیرے میں سالار نے دوبارہ اس کی طرف کروٹ لی۔ تم سو کیوں نہیں رہی؟ ابھی سو جاؤں گی۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر اپنا بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کیا۔ امامہ نے کچھ کہے بغیر کمبل خود پر کھینچا اور سیدھا لیٹتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سالار چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے لیمپ دوبارہ آف کر دیا۔ امامہ نے دوبارہ آنکھیں کھول لیں۔ تمہیں سحری کے وقت بھی اٹھنا ہے امامہ؟ اسے حیرت ہوئی۔ اس نے اندھیرے میں اسے آنکھیں کھولتے ہوئے کیسے دیکھ لیا تھا؟ گردن موڑ کر اس نے سالار کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ اسے کچھ نظر نہ آیا۔ تمہیں پتا ہے سالار، دنیا کا سب سے بیہودہ کام کون سا ہے؟ اس نے سالار کی طرف کروٹ لے کر کہا۔ کیا؟ شادی، اس نے بے ساختہ کہا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد اس نے سالار کو کہتے سنا، آئی ایگری۔
امامہ کو بے اختیار دکھ ہوا۔ کم از کم سالار کو اس بات سے اتفاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے سالار کا بازو اپنے گرد حمائل ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ اب اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہہ رہا تھا، گڈ نائٹ۔ یہ اسے سلانے کی ایک اور کوشش تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کچھ بے چین ہو کر کہا، سالار۔ سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا اور آنکھیں کھول دیں۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ جھوٹ ضروری تھا لیکن سچ بے حد مضر تھا۔ تم میرے ساتھ اتنے روڈ ہوئے۔ اس نے بالآخر شکایت کی، آفس کے کسی پرابلم کی وجہ سے میں کچھ اپسیٹ تھا، شاید اسی لیے روڈ ہو گیا۔ اس نے معذرت کی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ کیسا پرابلم؟ ہوتے رہتے ہیں اماما، یو جسٹ ڈونٹ وری۔ اگر آئندہ کبھی بھی ایسا اگر آئندہ کبھی بھی میرا ایسا موڈ ہو تو تم پریشان مت ہونا، نہ ہی مجھ سے زیادہ سوال و جواب کرنا۔ میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ امامہ کی سمجھ میں اس کی توجیہ نہیں آئی تھی، لیکن وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ میں اس لیے پریشان ہو رہی تھی کیونکہ مجھے لگا شاید تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے۔ میں نے بینکرز کو برا کہا تھا نا، اس لیے تمہیں تو 7 خون معاف کر سکتا ہوں میں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ اس نے ایک بار پھر گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، ڈاکٹرز میں بہت سی برائیاں ہوتی ہیں لیکن مجھے بس اچھے لگتے ہیں وہ۔ بس محبت ہے مجھے ڈاکٹر سے، میں بھی ان کی ساری خامیاں اگنور کر سکتی ہوں۔ سالار کی آنکھوں سے نیند یکدم غائب ہو گئی۔ وہ کسی اور حوالے سے وضاحت دے رہا تھا، اس نے اسے کسی اور پیرائے میں لیا۔ تمہیں واقعی ڈاکٹر سے نفرت ہے؟ وہ اب بے یقینی کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ جو چیز تمہیں پسند ہو میں اس سے نفرت کر سکتا ہوں؟ مذاق کر رہا تھا میں۔ امامہ کے ہونٹوں پر مطمئن مسکراہٹ آئی۔ اس نے بھی سالار کے گرد اپنا بازو حمائل کرتے ہوئے کہا، اب مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ محبوب کی 2 خصوصیات یونیورسل ہوتی ہیں، وہ بے نیاز ہوتا ہے اور اپنی بے نیازی سے بے خبر بھی، اور یہ دونوں خصوصیات اس کے محبوب میں تھیں۔ جلال انصر سے اسے ایک بار پھر شدید قسم کا حسد محسوس ہوا، لیکن رشک اسے اپنے آپ پر آیا کہ وہ اس کے پاس تھی اور اس کی تھی۔